سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم و مکرم سامعین، یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اشرف المخلوقات میں پیدا فرمایا. یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے. اب جب اللہ رب العزت انسان کو اس دنیا میں بھیجتے ہیں تو وہ دنیا کی تعلیمات سے، علم سے، ہر چیز سے ناواقف ہوتا ہے. وہ یہاں آ کر دنیا کے طور طریقے سیکھتا ہے، یعنی ہر کام وہ جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے وہ اپنا کام کرتا رہتا ہے، سیکھتا رہتا ہے. کہتے ہیں کہ انسان ماں کی گود سے لے کر قبر کی گور تک سیکھتا ہے، طالب علم رہتا ہے. جتنا بڑا مرضی ہو جائے، جتنے بڑے عہدے پر مرضی فائز ہو جائے، لیکن وہ اپنی زندگی کے اتار چڑھاؤ سے علم سیکھتا رہتا ہے. اگر کوئی نوجوان غلطی کرتا ہے یا وہ کوئی تجربہ کرنے لگتا ہے، اسے تجربہ ناکام ہو جاتا ہے، تو اسے کہا جاتا ہے بڑوں سے مشورہ کر کے کام کیا کرو، ان کے تجربات سے استفادہ حاصل کرو، ناکامی کا منہ نہیں دیکھو.
سبق دیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ اس چیز سے گزر چکے ہیں، چلے گئے ہیں۔ جب آپ کوئی کام کریں گے آپ اس کے اندر نئے ہیں، آپ کو نہیں معلوم وہ کام کیسے ہوگا۔ تو دنیا کے اندر جب انسان آتا ہے تو اسے دو طرح کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اس کا سامنا دو قسم کی تعلیموں سے ہوتا ہے۔ ایک تعلیم وہ ہے جس کو ہم شرعی تعلیم کہتے ہیں، اور دوسری تعلیم وہ ہے کہ جس کو دنیاوی تعلیم کہتے ہیں۔ شرعی تعلیم انسان کے دنیا میں بھی کام آتی ہے، اور شرعی تعلیم انسان کی آخرت میں بھی کام آئے گی۔ لیکن جو دنیا کی تعلیم ہے یہ یہیں تک رہے گی۔ جو علم آپ حاصل کریں گے دنیا کا، وہ دنیا کی حد تک محدود رہے گا، صرف دنیا کے اندر آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، آخرت میں آپ کو وہ کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ دنیا کا علم دنیا کے طور طریقے سکھلاتا ہے، آپ نے کامیابی کیسے حاصل کرنی ہے، آپ نے دنیا کے اندر کیسے جینا ہے، آپ نے اگر فیکٹری لگانی ہے تو کس طریقے سے لگانی ہے، آپ نے اگر ایک کالج چلانا ہے کس طریقے سے چلانا ہے، آپ نے حکومت چلانی ہے کس طریقے سے چلانی ہے۔ یعنی کہ دنیا کے جو طور طریقے ہیں وہ تمام چیزیں یہ دنیا کی تعلیم سکھاتی ہے، لیکن شرعی تعلیم سکھلاتی دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے۔ وہ ہر ایک چیز آپ کو سمجھاتی ہے کہ جو دنیا کے اندر جو آپ کے ساتھ ہوگی، جو بھی دنیا کے اندر آپ کے ساتھ پیش آئے گا وہ شرعی تعلیم آپ کو بتلاتی ہے۔ شرعی تعلیم آپ کو اتنا تک بھی بتلا دیتی ہے کہ آپ نے باتھ روم کیسے جانا ہے اور باتھ روم سے واپس کیسے آنا ہے۔ حالانکہ وہ ایک گندگی جگہ ہے، گند کی جگہ ہے، لیکن شرعی تعلیم وہاں کا بھی ادب سکھا رہی ہے کہ آپ نے واش روم کے اندر کیسے جانا اور باہر کیسے آنا۔ شرعی تعلیم کہاں سے ملے گی؟ شرعی تعلیم ہے قرآن، شرعی تعلیم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، شرعی تعلیم ہے اللہ کا فرمان، شرعی تعلیم ہے اللہ کا دکھایا ہوا راستہ، اہدنا الصراط المستقیم، صراط المستقیم ہے۔ اب اس میں بھی دو چیزیں آ جاتی ہیں، انسان کے ہی اختیار میں ہے، دو راستے دیے ہیں۔ ذرا تھوڑا سا توقف فرمائیں، آواز آپ کی پوری مسجد میں گونج رہی ہے، بات مہربانی ہوگی۔ تو دو راستے دیے، ایک راستہ ہے رحمان کا، ایک راستہ ہے شیطان کا۔ اختیار دے دیا، رحمان کے راستے پر چلو گے تو جنت ملے گی، رب کی رضا ملے گی، نبی کی شفاعت ملے گی، حوض کوثر ملے گا، جو نعمت چاہو گے آخرت میں ملے گی۔ اگر شیطان کے راستے پر چلو گے تو جہنم کی گڑھے میں جاؤ گے، اللہ سے ناراضگی ہوگی، اللہ آپ سے ناراض ہو جائے گا، اور وہاں پر ایسا گرما گرم پانی دیا جائے گا کہ قرآن میں آتا ہے کہ انتنی منہ کے بل باہر آ جائے گا۔
یہ بتلا رہی ہے شرعی تعلیم۔ رحمان کے راستے پر چلنا ہے تو یہ ملے گا، شیطان کے راستے پر چلو گے تو یہ ملے گا۔ یعنی کہ دنیا بھی بتلا دی، آخرت بھی بتلا دی۔ دنیا میں تمہاری عزت ہوگی، دنیا میں تمہارا نام ہوگا، دنیا کے اندر تمہاری دعائیں قبول کی جائیں گی، تمہارے لیے راستے کھول دیے جائیں گے، تمہارے لیے اپنی رضا کا اعلان کیا جائے گا، اور آخرت میں اللہ آپ سے راضی ہوگا، اللہ آپ کے گناہ بخشے گا، اللہ آپ کو جنت میں لے جائے گا۔ یہ شرعی تعلیم نے آخرت کا بھی بتایا اور دنیا کا بھی بتایا، اور دنیا کی تعلیم فقط یہیں تک، دنیا کے امور ہمیں بتلائے گی، آخرت کے امور آپ کو نہیں بتلائے۔ اور جب ہمارا بچہ پیدا ہوتا ہے، حق تو یہ ہے کہ سب سے پہلے اسے جو تعلیم دی جائے وہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم ہونی چاہیے۔ اسے بتلانا چاہیے یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ لیکن ہمارے ہاں برعکس ہے کہ ہم اس بچے کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کے بجائے دنیا کی تعلیم دینا پسند کرتے ہیں۔ منع نہیں ہے، دنیا کے طور طریقے سیکھنے کے لیے دنیا کی تعلیم حاصل کرنا شریعت میں منع نہیں ہے۔ کچھ احباب یہ سوچ لیتے ہیں کہ بھئی یہ جو چیز کہی جا رہی ہے تو وہ بالکل منع ہے، نہیں، سیکھیں۔ دنیا کے اندر آپ نے کیسے چلنا ہے، کیسے اپنی کمپنی کو چلانا ہے، سیکھیں، منع نہیں۔ لیکن کہا گیا کہ دینی تعلیم، شرعی تعلیم، حدیث پاک میں لفظ کلو مسلم آیا ہے۔ کلو مسلم، کل مانا تمام لوگ، مسلم جتنے بھی مسلمان مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں۔ پھر آگے فرمایا ان پر دینی تعلیم حاصل کرنا فرض ہے۔ لفظ فرض فرمایا گیا، کلو مسلم، تمام مسلمانوں پر دینی تعلیم حاصل کرنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما سکتے تھے کلو اطفال، یا اللہ یہ بھی فرما سکتے تھے کلو اموال، بچے دینی تعلیم حاصل کریں یا مالدار دینی تعلیم حاصل کریں یا نوجوان تعلیم حاصل کریں یا صرف بوڑھے تعلیم حاصل کریں، نہیں۔ اللہ نے کسی مالدار کو یا کسی غریب کو یا کسی بچے کو یا کسی نوجوان کو یا بوڑھے کو مخاطب نہیں فرمایا، بلکہ کلو مسلمن، جتنے بھی مسلمان ہیں ان پر دینی تعلیم حاصل کرنا فرض ہے۔ قرآن سمجھنا ضروری ہے، اسلام سمجھنا ضروری ہے، نبی کی سنت کو سمجھنا ضروری ہے، اللہ کا فرمان سمجھنا ضروری ہے۔ دنیا کی تعلیم میں ہم جب کسی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں ہمیں ثواب نہیں ہوتا، ہمارے گناہ نہیں بخشے جاتے، ہمارے لیے دعائیں نہیں کی جاتی، ہمارے لیے انعامات کا اعلان نہیں کیا جاتا، ہمارے لیے بہت بڑی کوئی فضیلت کو بیان نہیں کیا جاتا۔ لیکن اس کے برعکس جو دین کی تعلیم حاصل کرتا ہے، چاہے عمر کے کسی حصے میں ہو، چاہے آپ 100 سال کی عمر میں بھی تعلیم حاصل کریں،
فرمایا جب تک وہ دین کی تعلیم حاصل کرتا رہے گا ہم ایسے سمجھتے رہیں گے کہ وہ ہمارے راستے میں نکلا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں کہ میں اسے ایسے سمجھوں گا کہ جیسے اس نے دنیا و ما فیہا کو ایک سائڈ پہ کر کے میرے لیے وہ نکل پڑا۔ فرمایا جو دین کی تعلیم حاصل کرتا رہا، اس دوران اس کی موت آ گئی، دینی تعلیم کے دوران اس کی موت آ گئی تو ہم شہادت کا درجہ دے دیں گے۔ کتنی بڑی بات کہی! شہادت کا درجہ معمولی ہے نہیں، یہ قسمت والوں کو ملا کرتی ہے۔ یہ وہ موت ہے کہ جس کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا کی تھی، یا اللہ موت ہو تو شہادت جیسی۔ یہ موت اللہ کو سب موتوں سے سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو کہا جو دینی تعلیم حاصل کرتا رہا، اس دوران اس کی موت آ گئی، ہم اس کی موت کو عام موت نہیں شہادت کی موت کا درجہ عطا کر۔ کتنی بڑی فضیلت! یہ دنیا کی تعلیم میں ہے نہیں۔ جتنا مرضی پڑھ لیں آپ، سب سے اچھی ڈگری پی ایچ ڈی کی ڈگری مانی جاتی ہے، لیول کی، بہت بڑے لیول کی ڈگری ہے یہ دنیا کے اعتبار سے مانا جاتا ہے۔ ہر یونیورسٹی اس کو بڑے اہم طریقے سے دیکھتی ہے، ہر ادارہ اس کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے۔ لیکن پی ایچ ڈی کرتے ہوئے اس کے موت آ گئی تو شہادت کا درجہ نہیں ملے گا۔ اگر اس کے برعکس قرآن کو پڑھتے ہوئے، قرآن کا تلفظ ٹھیک کرتے ہوئے اس کی موت آ گئی، انشاءاللہ شہادت کا درجہ پائے۔ بہت سارے حضرات کہتے ہیں جی عمر گزر گئی، اب ہم کیا دین سیکھیں؟ اللہ نے دین کی کوئی قید نہیں لگائی کہ اس عمر میں سیکھو۔ کیا اللہ نے کہیں کہا ہے کہ آپ بچپن میں سیکھو یا نوجوانی میں سیکھو یا بڑھاپے میں مت سیکھو؟ اللہ نے کہیں نہیں کہا۔ آخرت سنوارنی ہے، چاہے آپ کی عمر جتنی مرضی ہو، جو کچھ مرضی ہو، اللہ کا دین سیکھنے میں دیر مت نہیں کرنی چاہیے۔ جو ہم اولاد کو یہ سکھاتے ہیں نا دنیا کے طور طریقے، سیکھو بیٹا دنیا میں کیسے جیو گے، اگر ہم نے دین سکھا دیا تو یہ ذریعہ معاش کہاں سے لائے گا؟ بھائی آپ نے اس کو رزق دینا ہے یا آپ کے محکمے نے اس کو رزق دینا ہے؟ نہیں، رزق دینا ہے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ رزق دینے والا اللہ کی ذات ہے، وہ چاہے رزق دے چاہے نہ دے، یہ اس کا کام ہے، یہ ہمارا کام تو نہیں، ہم تو نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ نے آپ کا وہ رزق نہیں لکھا تو آپ ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، وہ چیز آپ کو نہیں ملی۔ افغانستان کے ایک وزیر تھے، وہ کہنے لگے کہ مجھے یکدم ہمارے وزیر اعظم صاحب کی کال آئی، 30-35 سال قبل کا غالباً واقعہ، کہ جلدی کرو فلاں ملک میں، پتہ نہیں فرانس تھا، روس تھا یا جو بھی ملک تھا، وہاں ایک ایمرجنسی کام آ گیا ہے، آپ اپنا بوریا بستر اٹھائیں اور جہاز تیار ہے، یہ کام کر کے آئیں۔ کہتے جی ہڑبڑی میں نے ناشتہ یا کچھ کھایا پیا نہیں تھا، تو گھر آیا، سامان اٹھانے لگا تو پتہ نہیں بیوی نے یا والدہ نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا جی ایک سرکاری کام آ گیا، حکم آیا، اب جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کھا پی لو، وقت نہیں ہے۔ تو انہوں نے گھر کے اندر 2 بھونی ہوئی مرغیاں رکھی ہوئی تھی، تو انہوں نے وہ پیک کر کے دے دی، راستے میں جاتے ہوئے یہ کھا لینا۔
میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میرے سٹاف کو دے دو. وہ مرغیاں اٹھا کے میں جہاز پر آیا, جہاز سے اترا, وہاں گاڑی میں بیٹھا. اب راستے میں جا رہا ہوں, جاتے جاتے میں نے ایک عورت کو دیکھا, ضعیف العمر عورت ہے, غریب عورت ہے. اس کے چہرے سے بھوک کے آثار نمودار ہو رہے ہیں, سڑک کنارے بیٹھی ہے. میرے دل میں خیال آیا چلو یار میں تو جا کے ہوٹل میں کہیں کھا لوں گا, یہ 2 مرغیاں اس عورت کو دے دیتا ہوں. تو میں نے وہ 2 مرغیاں سٹاف سے کہا کہاں ہیں جی, فلاں پیچھے گاڑی میں پڑی ہوں, اس کا نکالو, اس کو دے دو. اب وہ مرغیاں نکال کے ہم نے اس کو دی تو تھوڑی دیر کے بعد کال آتی ہے کہ آپ جہاں ہیں وہیں سے واپس آ جائیں, کام ہو گیا. اب میں بڑا حیران و پریشان, اس وقت کام نہیں ہو رہا تھا, مجھے ایمرجنسی میں یہاں بھیجا, ملک میں پہنچ گیا ہوں, دفتر کے قریب ہوں, اب مجھے کہہ رہے ہیں کہ واپس آ جاؤ کام. تو ذہن میں خیال آیا اللہ نے یہاں کیوں بھیجا, اتنے پروٹوکول کے ساتھ یہاں مجھے کیوں بھیجا ایمرجنسی کے اندر. تو ذہن میں خیال آیا وہ جو 2 مرغیاں تھیں نا جو میرے پاس تھی, اس پر اس عورت کا نام لکھا ہوا تھا. اللہ نے وہ 2 مرغیاں افغانستان سے یہاں پہنچانے کا انتظام میرے ذریعے فرمایا. کہ یہ مرغیاں وزیر صاحب جا کر اس ایک غریب عورت کو دے کر آؤ, یہ تم نہیں کھا سکتے, اس کے رزق میں ہم نے لکھا. تو یہ سوچنا دینی تعلیم حاصل کر کے یہ ذریعہ معاش کہاں سے کمائے گا, کیا کرے گا, کیا نہیں کرے گا, رزق دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ فقیر سے غنی بھی بنا سکتا ہے اور غنی سے فقیر بھی بنا سکتا ہے. یہ قدرت اللہ کی ہے, ہماری نہیں ہے. اسی لیے اپنی اولاد کو دنیا کے ساتھ دین سکھاؤ. حدیث پاک میں آتا ہے کل قیامت کے دن یہ جو آپ کی سب سے محبوب اولاد ہے نا, جس کو آپ نے سب چیزیں سکھائی, دنیا کی ہر چیز سکھائی, بیٹا کیسے اٹھنا ہے, کیسے بیٹھنا ہے, کیسے کھانا ہے, کس چمچ سے کھانا ہے, اس چمچ کو کھانے کے بعد کیسے رکھنا ہے, سکھلایا جاتا ہے. باقاعدہ ایک ٹریننگ دی جاتی ہے, بیٹا یہ کرو, بیٹا وہ کرو. کل قیامت کے دن یہی اولاد نا اپنے والدین کا گریبان پکڑے گی. بات کو غور سے سنیے گا, یہی اولاد جس سے آپ محبت کرتے ہیں کل قیامت کے دن یہی آپ کا گریبان پکڑ کر اللہ کے دربار میں لے جائے گی اور اللہ سے کہے گی یا اللہ مجھے جو عذاب دیا جا رہا ہے اس سے 2 گنا زیادہ میرے باپ کو دیا جائے. پوچھا جائے گا کس وجہ سے, یہی اولاد آپ کی کہے گی یا اللہ اس نے دنیا سکھائی تھی, دین نہیں سکھایا, جس کی وجہ سے آج میں جہنم میں جا رہا ہوں نا, یہ غلطی میری باپ کی ہے, لہذا میرے باپ کو ڈبل عذاب دیا جائے. یہی اولاد کہے گی جس کے لیے آپ سب کچھ کر رہے ہیں, جس کے لیے آپ دن رات کام کر رہے ہیں, جس کے لیے آپ دن رات بلڈنگیں بنا رہے ہیں, جس کے لیے آپ ہر روز دفتر جاتے ہیں اور کچھ پیسے لے کر آتے ہیں, میں اپنی اولاد کو دوں. اگر اسی اولاد کو دین نہ سکھایا گیا, کل یہی قیامت کے دن آپ کے لیے وبال جان بن جائے. شرعی تعلیم وہ تعلیم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے نا, جب تک وہ اس تعلیم کو حاصل کرتا ہے اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں, دریاؤں کے اندر مچھلیاں اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں, حتیٰ کہ دلوں کے اندر چیونٹیاں اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں. یہ ہے تعلیم, یہ ہے معیار کہ جس کے کرنے سے صرف وہ نہیں پوری کائنات اس کے لیے دعا کرتی ہے, خوشی کا اظہار کرتی ہے. ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب انسان دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے
اللہ کے حکم سے نوری فرشتے آ کر اس کے استقبال میں اپنے پر کھول دیا کرتے ہیں۔ یہ دینی تعلیم یہ سکھلاتی ہے کہ ہم نے کہاں جانا ہے، یہ بتلاتی ہے کہ اللہ کو جواب کیا دینا ہے، یہ سکھلاتی ہے یہ کیا چیز ہے۔ دنیا ہمارے لیے کچھ نہیں ہے۔ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، فرمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے دنیا جنت ہے۔ یہ علم صرف علم نہیں ہے دینی علم، یہ علم ہے انبیاء کی وراثت ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء قرآن کہہ رہا ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ انبیاء کی علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اور جب ہم ان پر بات کرنے کے لیے آتے ہیں تو ہم ایسے زبان استعمال کرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ ہو۔ اسی لیے جو بھی بات کریں اعتدال کے ساتھ کریں۔ اسلام کی بات ہو، یہاں پر دنیا کی تعلیم کی میں بات کر لی جائے، سینکڑوں آدمی کھڑے ہو سکتے ہیں کہ آپ نے فلاں چیپٹر کی فلاں لائن کو غلط پڑھا، یا انگریزی کے یہ الفاظ آپ نے ایسے ادا کیے حالانکہ یہ ایسے ہونے چاہیے، یہ ایسے تھے۔ لیکن اس کے برعکس اگر ہم یہاں پر قرآن اور اللہ کے رسول کی بات کر دیں، کوئی عبارت پڑھ لیں، شاید کوئی اس مجمع میں ایک دو آدمی کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ آپ نے یہ غلط پڑھا۔ اسی لیے ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک ہندو نے کہا تھا، اگر مسلمان اپنے اسلام کو سمجھ جائیں اور ایک کھلے میدان میں آ جائیں تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتی سپر پاور اس کے سامنے آنکھیں بچھائے، اور اس نے بچھائی ہیں افغانستان کے اندر۔ اسلام میں بڑی طاقت ہے، اللہ کے فرمان میں بڑی طاقت ہے، لہٰذا دنیا کے لیے خدا کے لیے اللہ کو ناراض مت کیجئے۔ یہ نہ ہو کہ اللہ کا عذاب آئے اور سب کو بہا کر لے جائے۔ نہ دنیا کے رہیں نہ آخرت کے رہیں، چند روزہ زندگی ہے، اس کو اختیار کیجئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح طور پر دین کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔